الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. معزز سامعین، بزرگان محترم و عزیزان گرامی، گزشتہ ہفتہ ہم نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی تھی اور اس آیت کے ضمن میں چند اہم باتیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، اس کی بعض باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور آج بھی اسی آیت کو پڑھی گئی ہے، وہی آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس لیے کہ آیت دکھنے میں چھوٹی ہے لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے۔ آیت کریمہ کے اندر بہت سارے ایسے افعال اور ایسے کام اور ایسی نیکیاں موجود ہیں کہ بڑے غور اور فکر کے بعد وہ چیزیں آدمی کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دوبارہ اسی آیت کی تلاوت کی گئی اور اسی میں چند باتیں ہیں، چند چیزیں ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا اور انشاءاللہ جیسی سہولت ہوگی اس اعتبار سے آگے کی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کی جائے گی۔ عزیزان گرامی، سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ پیش کر رہا ہے، اپنی اندر کی جو چیزیں ہیں اس کا اظہار کر رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ بندہ کہہ رہا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلی آیت میں بتلایا تھا کہ دنیا کی جتنی تعریفیں ہیں وہ ساری تعریفوں کا لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں یہاں پر معلوم ہوئی تھی کہ ساری تعریفوں کا مستحق، ساری تعریفوں کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر دوسری چیز معلوم ہوئی رب العالمین سے کہ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی بنیاد پر یہاں پر رب کہا گیا، رب العالمین۔ اور دوسری آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ رب العزت بے انتہا رحیم و کریم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کی مان رہا ہے اللہ اسے بھی کھلا رہے ہیں، اور ہم نے بتلایا تھا جو اللہ کی نہیں مان رہا ہے، جو ایمان نہیں لایا، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، جو نبی کے سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے، اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ اللہ ان کو بھی نواز رہا ہے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس آیت کریمہ سے چلا تھا، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیسری آیت مالک یوم الدین، اس سے ہمیں سبق ملا تھا کہ دنیا کا جو مالک ہے، دنیا کا جو خالق ہے وہ یقیناً اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن آخرت
آخرت کا جب منظر قائم ہوگا وہاں کا جو مالک ہوگا وہ بھی حقیقی مالک اللہ ہی ہوگا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت تیسری آیت میں کیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے۔ اب ساری چیزیں جمع ہو گئی، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پالنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، رحمان بھی اللہ ہے، رحیم بھی اللہ ہے، اور دنیا کی سارے نظام کے مالک بھی اللہ ہیں، اور دنیا کے بعد آنے والی لامحدود زندگی کے مالک بھی اللہ ہیں۔ جب ساری چیزوں کو بندہ جان لیا تو اب بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ چوتھی آیت میں بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ جب یہ ساری چیزیں تیری ہیں تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ جو لفظ ایاکا ہے اس سے پہلے ہی بتلایا تھا، جہاں ایاکا آتا ہے قرآن میں کہیں بہت ساری جگہ ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے آیتیں بڑھتی جائیں گی بتلایا جائے گا۔ ایاکا کے مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، مطلب یہ ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے، تیرے علاوہ نہ کسی درخت کے سامنے جا کر بیٹھیں گے، تیرے علاوہ نہ کسی دوسرے آدمی کے در پر جائیں گے، تیرے علاوہ نہ کسی کو مشکل کشا سمجھیں گے، تیرے علاوہ نہ کسی کو ہم حاجت روا سمجھیں گے، تیرے علاوہ کسی کو اولاد دینے والا مانیں گے، ہم کسی کو اپنا خدا نہیں مانتے، ہم ایک تجھ کو اپنا خدا مان کر تیری ہی عبادت کریں گے۔ بندہ اس کا اظہار کر رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے جملے میں بندہ کہہ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، جب پرستش خدا کی ہو رہی ہے، جب ساری چیزیں خدا کے در پہ جا کر ہو رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے مدد بھی خدا ہی سے مانگنی چاہیے۔ بندہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم مدد طلب کریں اور وہ ہماری یقینی طور پر مدد کر دیں، تیرے علاوہ کوئی ذات موجود نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آیت کریمہ میں ہم نے بتلایا کہ بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کہتے کسے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم نے اولاً بتلایا تھا کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن کریم میں جتنے مضامین ہیں ان سارے مضامین کا جو نچوڑ ہے، جو منبع ملجا ماوا ہے، وہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں رکھی۔ اب ظاہر سی بات ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم آپ کی عبادت آپ ہی کی عبادت کریں گے۔ اب ہمیں پتہ نہیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور عبادت کتنی طریقے کی ہوتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب 40 میں لکھا ہے کہ عبادتیں 10 طریقے کی ہیں، عبادتیں 10 طریقے کی ہیں، لیکن آج کے دور میں ہمارا خیال یہ ہے کہ عبادت کا مطلب نماز کا وقت آیا، نماز پڑھ لیے، عبادت ہو گئی، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ساری عبادتوں میں سب سے اہم عبادت وہ نماز ہی ہے۔ نماز دین کا سب سے اہم فریضہ ہے، لیکن ہمارا خیال، ہماری سوچ اور ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے
کہ عبادت سے مراد جیسا ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، گویا نماز ہی عبادت ہے، نماز کے علاوہ دیگر کوئی چیز عبادت نہیں کہلائے. ایسا نہیں ہے، نماز ساری چیزوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ دراصل عبادتیں 10 طریقے کی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی عبادت نماز ہے، جو کہ سب سے اہم چیز ہے. جیسا کہ ہم بارہا سنتے ہیں، اول ما یحاسب بہ یوم القیامت الصلاۃ. جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، حشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے موقع پر جب بندے سے سوالات کا جو سلسلہ شروع کیا جائے گا، سب سے پہلی چیز اگر کوئی پوچھی جائے گی تو وہ بتلا رہے ہیں سب سے پہلی چیز نماز ہی کا سوال کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز دین کا سب سے اہم جز ہے. ہمارے نبی نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. ومن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمها ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا وہ دین کے ستون کو ڈھا دیا. ستون کہتے ہیں پلر کو. آج کے دور میں اگر کوئی آدمی بلڈنگ وغیرہ کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، ظاہر سی بات ہے پہلے پائے کا کام کرتے ہیں، پھر پلروں کا استعمال کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہوتا. ہاں بن بھی گئی تو آدمی کو یقین نہیں ہوتا کہ اس کی ویلیڈیٹی کب تک ہے، یہ کب تک صحیح سلامت رہے گی. تو گویا پلر کو، فاؤنڈیشن کو ایک اصل اور حقیقی چیز مانی گئی ہے. لیکن ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو دین کا پلر ہے، جو دین کا فاؤنڈیشن ہے، جو دین کی بنیاد ہے، وہ اصل میں نماز ہی ہے. نماز سے انسان کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ ہاں خدا آدمی نمازی ہے، خدا آدمی مسلمان ہے. یاد رکھیں صرف ایمان لانا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. صرف ایمان جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ ایمان پر جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرنا بھی جنت میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے. ظاہر سی بات ہے ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی چیز اگر آپ دیکھیں تو نماز ہے. ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ساری چیزوں میں آگے رہتے ہیں لیکن نمازوں میں صفیں خالی نظر آتی ہیں، جو کہ دین کا سب سے اہم جز ہے. اس محلے کا سروے کیا گیا تھا چند مہینے پہلے، تو پتہ یہ چلا تھا کہ صرف مسلمانوں کے 3,500 گھر ہیں. مسلمانوں کے 3,500 گھر ہیں. اب گھر سے اگر ایک فرد بھی مسجد میں آ جائے نماز کے لیے تو جگہ مسجد میں باقی نہیں رہے گی. لیکن ہم عام طور پر نماز فجر میں دیکھتے ہیں کہ پہلی صف پوری نہیں ہو پاتی. ہاں ظہر میں، عصر میں بھی دیکھتے ہیں 2 سے 3، 3 سے 4، 5 صفیں اگر ہو گئی تو وہ آخری حد ہے. یہ ہماری قوم کا حال ہے. یہ صرف اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ ہماری قوم نے حقیقت میں خدا کے کلام کو سمجھا ہی نہیں، خدا کے کلام کی حلاوت کو جانا ہی نہیں. اگر جانتے، نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا، نماز کے مقام و مرتبے کا پتہ چلتا تو حقیقت میں نماز کے پابند بنتے. اس لیے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو آدمی اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، نماز کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کے جتنے اعمال ہیں چاہے نہ چاہے خود بخود سارے برے اعمال چھوٹتے چلے جاتے ہیں نماز کی بنیاد پر. ارے میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں حرام کام اگر کر لیا تو میرے نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. یہ آدمی کے ذہن میں ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے. اس بنیاد پر بہت سارے ایسے کاموں سے رک جاتا ہے جو کہ شریعت میں ممنوع ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی چیز نماز ہے.
لہذا نماز کو اپنے پلوں میں باندھ لینا چاہیے، اپنی زندگی کا ایک حقیقی جز سمجھنا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جیسا کہ ہم نے بتایا، کہ دین کا جو فاؤنڈیشن ہے، جو بنیاد ہے، وہ نماز ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہے تو ہمارے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھ دو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے قائم مقام ہے۔ لیکن آج جو بھی حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنین پر نمازوں کے اوقات میں نماز فرض کی گئی ہے، اور جو چیز فرض ہے اس کا کرنا یقینی ہے، اس کا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی اسے جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بن جاتا ہے۔ لہذا نماز ایک اہم عبادت ہے۔ بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نماز کا ہمیں حکم دیا، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو اپنی زندگی کا ایک اہم جز سمجھو۔ لہذا اس آیت کریمہ میں جو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کی جو 10 قسمیں ہیں ان میں سے جو پہلی قسم ہے وہ نماز ہے۔ نماز کیا چیز ہے، ہمارے نبی نماز کے تعلق سے کیا بتلا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی، اس لیے کہ نماز دین کا ایک اہم فریضہ اور ایک اہم جز ہے۔ اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ جو عبادت کی 10 قسمیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی قسم نماز ہے۔ لہذا کوشش اس بات کی کریں کہ دن میں جو 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہیں ان میں سے ایک بھی نماز ہم سے نہ چھوٹے۔ یہاں جو مجمع بیٹھا ہے، اگر اتنا مجمع نماز فجر میں آنے والا بن جائے تو یقیناً آپ یقین مانیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے محلے کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ اتنے لوگ اگر فجر میں رہیں گے، صرف چند دن آپ فجر کے عادی بن جائیں، پھر آپ کو فجر کی نماز میں وہ حلاوت آئے گی کہ آپ بذات خود دوسروں کو اس کی تلقین کرنے والے بن جائیں گے۔ اب ایک آدمی سے 2 لوگ آنے والے بن گئے تو اتنے مجمع سے کتنے لوگ مسجد میں آنے والے بن جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی نماز فجر کا عادی ہو گیا، نماز فجر کا پابند ہو گیا، وہ آدمی باقی کی 4 نمازیں اس سے چھوٹنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ جو مشقت، جو محنت جو اگر کرنی پڑتی ہے تو وہ نماز فجر میں اپنی نیند کی قربانی ہر کوئی نہیں دیتا۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے لیے اپنی نیند کی قربانی دے کر نماز فجر میں آنے کا عادی بن گیا تو باقی کی نمازیں اس کے جاگنے کی حالت میں وہ نمازیں چھوٹ جائے، اس کا سوال پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ارادے اور عزم اس بات کے کریں کہ ایک دن تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، نیند سے اٹھنا، جاگنا، ٹھنڈے پانی کا استعمال کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں یقین مانے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں ہو رہی ہے، محض اللہ کی محبت میں ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ جاگ کر آ گیا، ایک دن آیا، 2 دن آیا، ہر چیز پہلے عادت ہوتی ہے، پہلے عادت ہوتی ہے۔ 1 دن گیا، 2 دن گیا، تیسرے دن گیا، اب اسے ایک عادت سی ہو گئی، اب وہ بذات خود جاگ کر فجر میں آ جاتا ہے۔ پہلے عادت بنتی ہے، پھر عادت چلتے چلتے عبادت بن جاتی ہے، پھر جب عبادت بن گئی تو آدمی واقعتاً اللہ کو جاننے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں جو 10 قسم کی عبادتیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی چیز نماز ہے، جو کہ اہم چیز ہے، جو کہ پلر ہے، فاؤنڈیشن ہے۔ لہذا جب آدمی اس کا پابند ہو جائے گا تو آگے آنے والی جو 9 عبادتیں ہیں وہ بذات خود آدمی کے اندر آتی چلی جائیں گی۔ انشاءاللہ وہ 9 عبادتیں ہیں، بالتفصیل ہم اس کا ذکر کریں گے۔ ہمارے پاس انشاءاللہ سارا وقت ہے،
ہفتے میں 1 مرتبہ 10 سے 15 منٹ اللہ کے کلام کو سننے کے لیے بیٹھنا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ آگے جو 9 عبادتیں ہیں، اتنی اہم عبادتیں ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں غریق رحمت کریں، وہ 10 عبادتوں کو ایسے چن چھانٹ کر لکھے ہیں، آدمی کے پیدا ہونے سے مرنے تک اگر صرف وہ 10 کاموں کا آدمی پابند ہو جائے گا تو یقین مانے انشاءاللہ آدمی دنیا میں مستحق جنت بن کر دنیا سے جائے گا۔ لہذا وہ ایسی عبادتیں ہیں جن میں سے صرف ایک عبادت کا تذکرہ آج ہوا ہے جو نماز ہے، جو کہ اہم چیز ہے، اس لیے ارادے اور عزائم اس بات کے کریں کہ ایک نماز بھی ہم سے چھوٹ نہ پائے، ایک نماز بھی ہماری ناغہ نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ خود آپ اپنی دنیاوی زندگی میں بھی اور بالیقین آخرت کی زندگی میں بھی ضرور دیکھیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ہر طرح کی چھوٹی بڑی عبادتوں میں حصہ لینے اور اس کی صحیح انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔